قربانی کے دن قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، اپنے کھوروں اور اپنے بالوں سمیت کیا ہے آئیں گے، اور ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوگا، اور جس نے خوش دلی کے ساتھ کیا ہے یہ قربانی کی ہوگی ان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا وغیرہ۔ زمین میں کیا ہے قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے وغیرہ اس طرح کی روایتیں کی جاتی ہیں کہ بڑا مقام و مرتبہ ہوگا، جانور کیا ہے بالوں سمیت، خوروں سمیت، سینگوں سمیت قیامت کے دن آئیں گے وغیرہ۔ تو اس طرح کی روایت کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ قربانی کی فضیلت میں یہ روایت کیا ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں قربانی کی فضیلت ہے، عظیم فضیلت ہے، لیکن یہ تحدید کر کے کہ کھروں سمیت، بالوں سمیت، سینگوں سمیت یہ جانور قیامت کے دن آئے گا اور قربانی کرنے والوں کے لیے بڑا اعزاز ہوگا وغیرہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا ہے پر ہم عمل کر کے کیا ہے یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس قربانی کا اجر و ثواب کتنا ہے، کتنا دے گا، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن ثواب ضرور دے گا۔ چنانچہ ہر نیک عمل کے تعلق سے کیا ہے یہ قرآن اور احادیث میں ذکر ملتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے کوئی ایک نیکی کے کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 1 سے لے کے 10 گنا تک اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، اور دل اور اخلاص کو دیکھنے کے بعد کہ مزید کیا ہے اس میں 700 گنا تک کی بھی اللہ رب العالمین کیا ہے اس میں ثواب اور اجر کیا ہے لکھتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال الله تعالى في موضع آخر، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمتی کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت
اور درجہ حاصل لئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کی بات اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائے، زندگی کے ہر شعبے ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، ہلاکت و بربادی ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا عید کی تیاری کیسے کریں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید منائی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ امسال ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ 17 جون کو ہو رہی ہے بروز سوموار۔ تو چونکہ عید کا دن، قربانی کا دن سامنے ہے، 2-3 دن کا فاصلہ ہے، وقفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا طریقہ بتلایا ہے، کیسے ہم کو تیاری کرنی چاہیے عید کے لیے، قربانی کے لیے، عید کی نماز کے لیے وغیرہ کے لیے، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت جو پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، میری قربانی، میری نماز، میری موت، میری زندگی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے ناراض نہ ہو، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں یہ سب۔ اور اللہ رب العالمین کا چونکہ یہ حکم ہے، ان کے حکم کی تعمیل ہے، اور ان کے حکم کی تعمیل ہی میں ان کی رضا ہے، ان کی خوشنودی ہے، اور ان کے غضب سے بچنا ہے۔ تو عید کے لیے کیا کیا چیزیں ہم کو پہلے کرنی چاہیے؟ جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک، بلکہ ایام تشریق کا جو آخری دن ہوتا ہے وہاں تک تکبیرات عیدین، تکبیرات عید پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھی ذکر اذکار کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ، یہ سب دعائیں، یہ سب تسبیحات، یہ سب اذکار، وظائف پڑھتے رہنا چاہیے انسان کو ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں، 24 گھنٹے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے وغیرہ، اور جتنا ہو سکے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نفلی روزے کا 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کوئی اگر اہتمام کر لے جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے بڑا اہم دن ہوتا ہے، بڑا مقام مرتبہ والا دن ہوتا ہے، اس دن تو انسان کو ضرور روزہ رکھ لینا چاہیے۔ واجب تو نہیں ہے لیکن
اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے تعلق سے پوچھا گیا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یوم عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے، 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کا گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ یہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے، تو 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کا گناہ اس کے ذریعے سے معاف ہوتا ہے۔ تو امسال یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بروز اتوار پڑ رہا ہے۔ اتوار کے دن کیا ہے، اس سال 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو رہی ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ بروز اتوار روزہ سے رہنا یہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ شریعت نے جو اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ ہمیں اور آپ کو مل سکے، حاصل ہو سکے۔ آئیے عید کے دن جب عید کی نماز کے لیے جب ہم نکلیں گے تو پہلے کیا کرنا چاہیے، انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرنا، پاک و صاف ہونا، صاف ستھرا ہونا، یہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدین کے موقع پر عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، صاف ستھرا ہوتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام کا عمل بھی اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے، کہ اچھا عمل ہے، خوشبو لگانا وغیرہ۔ اس طرح سے ہم کو کیا ہے، عید کی تیاری کرنی چاہیے اور عیدگاہ کی طرف غسل کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر کیا ہے، نکلنا چاہیے۔ اسی طرح سے عید کے دن عمدہ لباس پہننا بھی یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر دھاری دار چادریں کیا ہیں، پہنا کرتے تھے۔ عمدہ قسم کی دھاری دار کیا ہیں، چادریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، لباس وغیرہ کا زیب تن کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر اسی طرح سے جمعہ کے دن اسی طرح سے اللہ کے رسول کے پاس باہر سے وفد آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، یا اسی طرح سے کیا ہے جو غیر مسلم ہیں تو ایمان لانے کے لیے وغیرہ۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس پہن کر کیا ہے، وفد کا استقبال کرتے تھے۔ تو ان خصوصی دنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اور بہتر لباس رکھا کرتے تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے عید کے دن اچھا عمدہ لباس پہننے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو اچھا اور عمدہ لباس کیا ہے، پہننا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لباس نیا ہی ہو اس دن عید کے لیے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عمدہ اور بہتر لباس اگر ہے اور لباس نیا اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، انسان اپنی طاقت کے حساب سے عید کی تیاری کرتا ہے وغیرہ۔ نماز عید سے پہلے، عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اور کیا سنت ہے؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے جب عید الفطر کا دن ہوتا تھا تو آپ طاق عدد میں کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، اور جب عید الاضحیٰ کے دن ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف نکل جاتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قربانی ہی کے گوشت میں سے کسی حصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے وغیرہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کے بھی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بغیر کھائے پیے عیدگاہ کی طرف کیا ہے ہم نکلیں، نماز پڑھنے کے لیے کیا ہم نکلیں، اور نماز پڑھ لینے کے بعد پھر آپ واپس آ کر کیا ہے ہم قربانی کریں، پھر قربانی کے حصے کا کیا
ہے جو بھی میسر ہو ہم گوشت کھائیں وغیرہ، پھر کھانا پینا وغیرہ کیا ہے ہم کھائیں۔ بعض لوگ کیا ہے اس کو یعنی عید کی طرف نکلنے سے پہلے کیا ہے جو کھانا اور پینا عید الاضحیٰ کے دن جو نہیں کرتے ہیں، جتنی دیر تک رکے رہتے ہیں، تو اس کو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھے دن کا ایک روزہ ہے۔ یہ ایسا نہیں، یہ روزہ نہیں ہے، روزہ آدھے دن کا اور چند گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ روزہ ہوتا ہے طلوع کیا ہے صبح صادق سے لے کر کیا ہے غروب آفتاب تک جو آدمی نیت کر لیتا ہے اور پھر سحری کرتا ہے، یا نفلی روزہ ہے تو سحری اگر نہیں بھی کیا ہے تو نیت انہوں نے کر لی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، روزہ سے رہیں گے کل ہم، تو یہ خالص نیت کر لینے کے بعد اور باقی اور کھانے پینے دیگر اور برائیوں اور جمع وغیرہ سے اپنے آپ کو روک لینے کے نام کیا ہے یہ روزہ ہے۔ کب تک؟ غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک۔ تو روزہ پورے دن کا ہوتا ہے، آدھے دن کا نہیں ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو روزہ کا نام دینا یہ درست نہیں ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، اس کو ہم سنت قرار دیں گے کہ عید الاضحیٰ کے دن بغیر کچھ کھائے پیے ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں گے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر پھر کیا ہے ہم قربانی کریں گے وغیرہ، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کھانا پینا ہم شروع کریں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ نماز عیدین کا، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس نماز کا حکم کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ تو ہر عاقل بالغ مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ ان کو ہر حال میں کیا ہے 5 وقت کی نمازیں ان کو پڑھنی ہے، ان کو ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ کوئی آدمی اگر چھوڑ دیتا ہے عید کی نماز کو، نہیں پڑھتا ہے، گناہگار ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے کیا ہے کچھ میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بعض علماء نے عیدین کی نماز کو واجب تو نہیں، فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن بعض کیا ہے علماء نے، جو بڑے علماء ہیں جیسے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ عیدین کی نماز بھی کیا ہے واجب ہے، فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، کسی کے لیے کیا ہے اس نماز کا چھوڑنا جائز اور درست نہیں ہے۔ سال میں کیا ہے 2 مرتبہ عید کی نماز یہ واجب ہے۔ دلیل کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ دلیلیں سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے حکم دیا، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نوجوان عورتوں، لڑکیوں، دوشیزاؤں، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی کیا ہے عید کی نماز کے لیے ہم لے کر نکلیں۔ بعض عورتوں کے پاس کیا ہے دوپٹے نہیں ہوتے ہیں، سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ دوپٹے بعض عورتوں کے پاس نہیں ہیں، اوڑھنیاں نہیں ہیں، پردہ کرنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری بہنوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ، اپنا جو لباس زائد ہے ان کو دیں تاکہ وہ بھی عید کی نماز میں جا کر شریک ہوں وغیرہ، لیکن لے جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حکم دیا۔ وہ عورتیں جو حائضہ ہیں، حالت نفاس میں ہیں، پیریڈ میں ہیں، ان کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان عورتوں کو بھی کیا ہے عیدگاہ کی طرف لے کر جانا ہے، یہ تاکیدی حکم ہے۔ عید کی نماز میں کیا ہے یہ عورتیں شریک نہیں ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں اور خیر کے کاموں میں کیا ہے وہاں پر شریک ہوں گی۔ کیا معلوم ہوا کہ جب عید کی نماز کی طرف اور عیدگاہ کی طرف عورتوں کے تعلق سے جب کیا ہے اتنا تاکیدی حکم ہے کہ ہر پوزیشن میں چاہے ان کے پاس کپڑے ہوں نہ ہوں، دوسروں کو چاہیے کہ وہ مدد کریں، چاہے وہ کیا ہے حالت حیض میں ہو، حالت نفاس میں ہو وغیرہ، ان کو بھی جانے کا اللہ کے رسول نے تاکیدہ حکم دیا، تو عید کی نماز کا پڑھنا تو بدرجہ اولا کیا ہے اب ان کے لیے کیا ہے باقی لوگوں کے لیے واجب ہوا۔ ایک دلیل یہ ہے ان علماء کا جو کہتے ہیں کہ عید کی نماز یہ واجب ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن اگر عید کا دن اگر جمعہ کا دن پڑ جائے، جمعہ کا دن ہو، اسی دن عید کا دن ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہے شریعت نے جمعہ کی نماز کو کیا ہے کا اختیار دیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن جس دن کیا ہے جمعہ ہے اسی دن عید ہو گئی، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، تو اب جمعہ کی نماز پڑھنا اب لوگوں کے لیے اختیار ہے، چاہے وہ تو جمعہ کی نماز وہ پڑھیں اکٹھا ہو کر جمعہ ادا کریں، چاہے تو کیا ہے وہ جمعہ نہ پڑھیں اور ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ دیکھیے اختیار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز اگر واجب نہ ہوتی تو ایک واجب کیا ہے، اگر سنت ہوتی یہ واجب نہ ہوتی یا فرض کفایہ ہوتی تو ایک واجب چیز کو ایک سنت اور نفل چیز کے ذریعے سے یا فرض کفایہ سے ایک واجب چیز کو ساقط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جمعے کی نماز چونکہ واجب ہے تو کسی واجب کو ہٹانا کسی واجب ہی کے ذریعے سے جائز ہوگا، اس سے کم درجہ والی چیز سے واجب والی چیز کو کیا ہے اختیار دینا اور ساقط کرنا، یہ شریعت کا یہ کیا ہے قانون اور حکم نہیں ہے ایسا دور۔ تو اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، اس لیے عید کے دن اگر جمعہ ہو جائے تو جمعہ میں اختیار دیا گیا ہے، چاہے جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید کی نماز جو سال میں کیا ہے 2 مرتبہ ہے، یہ کیا ہے واجب ہے، چھوڑنا کسی انسان کے لیے کیا ہے جائز نہیں۔ اسی طرح سے کیا ہے نماز عیدین کا وقت کیا ہوتا ہے، چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہتے ہیں کہ عید الفطر کا وقت کیا ہے، یہ دو نیزہ جب سورج بلند ہو جائے تو عید الفطر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور ایک نیزہ سورج جب بلند ہو جائے تو عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس روایت کو کیا ہے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک اور بھی روایتیں ہیں اور بھی شواہد ہیں، چنانچہ حضرت غالباً عبداللہ ابن بصر ہیں یا کوئی ہے اس طرح کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کی ہم کیا ہے عید کی نماز کی طرف کیا ہے ہم اور لوگوں کے ساتھ نکلے، امام کے آنے میں تاخیر ہوئی، امام کے آنے میں، یا ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح ہے، امام کے آنے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کیا ہے کہا امام سے کہ تاخیر ہو گئی ہے آنے، اب تک تو ہم لوگ کیا ہے عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے اور اتنی تاخیر سے کیا ہے آئے ہیں، اب تک ہم لوگ عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے۔ کب کیا وقت تھا پھر بیان کیا جاتا ہے کہ چاشت کا وقت ہے۔ چاشت کا وقت کیا ہے، سورج اٹھ جانے کے بعد وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہاں بھی کیا ہے نفل نماز پڑھنے کا کیا ہے ثبوت ہے، چاشت کی نماز 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تک کیا ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ زوال تک کا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید الفطر میں کیا ہے 2 نیزہ لاٹھی بلند 2 نیزہ تک کیا ہے سورج بلند ہو جائے تو اس کا وقت ہے، اور عید الاضحیٰ میں 1 نیزہ سورج بلند ہو جائے تو اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہے عید الاضحیٰ میں جلدی سے جلدی کیا ہے سورج نکلتے ہی کیا ہے یہ نماز پڑھ لینا، یہ سنت طریقہ ہے۔ بہرحال تکبیرات عیدین، جب عید کے لیے جب ہم نکلے عید کی نماز کے لیے تو تکبیرات کیا ہے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اور پھر واپسی میں بھی تکبیرات وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ عورتیں بھی کیا ہے یہ عید کی تکبیریں کیا ہے وہ پڑھیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے حدیث میں، اس میں تو عورتوں کو بھی اس میں کیا ہے تکبیرات عیدین کیا ہے پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی تکبیرات عیدین پڑھیں گی، تو مرد ہو یا عورت ہو تکبیرات عیدین پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اس لیے عید کی نماز کی طرف کیا ہے جاتے ہوئے تکبیرات عیدین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب تکبیرات کیا ہے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، پڑھتے ہوئے واپس ہونا چاہیے، راستہ بدل کر وغیرہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا یہ عمل ملتا ہے۔ بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ بازاروں میں جایا کرتے تھے یہ لوگ کیا ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، اور زور زور سے کیا ہے تکبیرات عیدین پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وغیرہ، تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر کیا ہے یہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ تو 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور فرض نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیرات عیدین پڑھتے رہنا چاہیے ایام تشریق کے آخری دن تک، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح سے نماز عید کے بعد عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد یہ کیا ہے مبارک
बादी देना आपस में एक दूसरे को सहाबाए किराम के अमल से क्या है ऐसा सबूत भी मिलता है कि सहाबाए किराम एक दूसरे से जब मिलते थे ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद तो आपस में एक दूसरे को क्या है मुबारकबादी पेश करते थे, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये क्या है ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, इसलिए इसको याद कर लेना चाहिए और ईद की नमाज के बाद क्या एक दूसरे को मुबारकबादी इन अल्फाज के साथ देना चाहिए। ऐसा भी क्या है सहाबाए किराम का अमल इसके ताल्लुक से मिलता है। इसी तरह से ईद के दिन, ईद की रात, जो कल ईद होगी, चाहे ईद उल अज़हा हो चाहे क्या है ईद उल फित्र हो, उस रात में जाकर इबादत करना, क्या ऐसा करना ये सुन्नत नबवी है, अच्छा है, बेहतर है? तो इसके बारे में थोड़ी बहुत वजाहत हो जानी चाहिए कि ईद के दिन, ईद की रात में रात भर जाकर इबादतें करना, ये समझकर कि ये एक बहुत अच्छा अमल है, कल ईद होगी, आज रात भर क्या है हम लोग जाकर इबादतें कर लेंगे। और इसके ताल्लुक से क्या है एक हदीस आती है कि जो आदमी ईद के रात में जाकर क्या है इबादत कर लेता है, ईदैन चाहे ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र हो, तो उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन सारे दिल क्या है मर जाएंगे। ऐसी रिवायतें आती हैं, लेकिन ये रिवायत क्या है ये मौजू है, मन घड़त है, लोगों ने अपनी तरफ से घर के बयान कर लिया है। इसलिए ईद की रात में क्या है खुसूसी इबादत करने का कोई शरीयत में इसका जवाज और हुक्म मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक और रिवायत आती है कि ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद ईद के दिन यानी बकरा-ईद के दिन हमें क्या करना होता है, कुर्बानी करना होता है। कुर्बानी की क्या फजीलत है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, इसके ताल्लुक से क्या है एक रिवायत की जाती है, वो ये है कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी का जानवर जो ज़बह किया जाता है तो उसका मकाम मर्तबा बयान करते हुए इस हदीस में ये बयान किया गया है कि क़यामत के दिन ये जानवर अपने सींगों, अपने खूरों और अपने बालों समेत क्या है आएंगे और उनका एक मकाम मर्तबा होगा, और जिसने खुश दिली के साथ क्या है ये कुर्बानी की होगी उनके लिए बड़ा एजाज होगा वगैरह। ज़मीन में क्या है कुर्बानी के जानवर का खून गिरने से पहले वगैरह इस तरह की रिवायतें की जाती हैं कि बड़ा मकाम मर्तबा होगा, जानवर क्या है बालों समेत, खुरों समेत, सींगों समेत क़यामत के दिन आएंगे वगैरह। तो इस तरह की रिवायत की जाती है, लेकिन ये एक ज़ईफ रिवायत है। कुर्बानी की फजीलत में ये रिवायत क्या है काबिल एतबार नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। हाँ, कुर्बानी की फजीलत है, अजीम फजीलत है, लेकिन ये तहदीद करके कि खुरों समेत, बालों समेत, सींगों समेत ये जानवर क़यामत के दिन आएगा और कुर्बानी करने वालों के लिए बड़ा एजाज होगा वगैरह, ऐसा नहीं है। बल्कि कुर्बानी करने की फजीलत अपनी जगह पे मुसल्लम है कि सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया जा रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को क्या है पर हम अमल करके क्या है ये दिखलाना चाहते हैं कि हम हर वक्त 24 घंटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हर चीज़ कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। और इस कुर्बानी का अजर व सवाब कितना है, कितना देगा, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, लेकिन सवाब ज़रूर देगा। चुनांचे हर नेक अमल के ताल्लुक से क्या है ये कुरान और अहादीस में जिक्र मिलता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने कोई एक नेकी के काम किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 10 एक से लेकर 10 गुना तक उसको अजर व सवाब देता है। और दिल और इखलास को देखने के बाद कि मजीद क्या है उसमें 700 गुना तक के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है उसमें सवाब और अजर क्या है लिखता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की दिली कैफियत को देखने के बाद कितना इखलास है और कितनी नीयत सही है वगैरह, तो इस कैफियत को देखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 गुना से लेकर 700 गुना तक क्या है अजर व सवाब अता करता है। तो कुर्बानी की फजीलत अपनी जगह पर मुसल्लम है। इसी तरह से क्या है किन लोगों की कुर्बानी कबूल होगी और किन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बहरहाल कुर्बानी कबूल होने के लिए तकवा होना जरूरी है, मुत्तकी होना जरूरी है, अल्लाह का डर होना जरूरी है, खशियत इलाही होना जरूरी है, अल्लाह का खौफ होना जरूरी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकी लोगों से क्या है उनकी कुर्बानी को कबूल करता है। मुत्तकी लोगों की क्या है परहेजगार लोगों की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। तो इखलास होना जरूरी है, अल्लाह का डर, खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ
तकवा, ये कुर्बानी कबूल होने के लिए क्या है, ये ज़रूरी है। कुर्बानी कितने दिन तक क्या है करना सुन्नत तरीका है। पहला दिन कुर्बानी करना ये अफजल है, सबसे बेहतर है कि 10वीं ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करें। जो भी जानवर आपने ख़रीदा है, लिया है, मुयस्सर है आपके पास, 10वीं तारीख को कुर्बानी करना ये अफजल है, सबसे बेहतर तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं कि हम ईद की नमाज के लिए क्या हम निकलते थे और उस दिन पहला काम हमारा ये है कि हम ईद की नमाज पढ़ें और ईद की नमाज पढ़ने के बाद फिर वापस आए और उसके बाद फिर हम कुर्बानी करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल से जो सबूत मिलता है कौली फेली वगैरह, पहले ही दिन अल्लाह के रसूल कुर्बानी भी करते थे और इसको क्या है अफजल करार दिया है। लेकिन इनके अलावा क्या है बाकी और 3 दिन बचते हैं जिनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। 11वीं तारीख को, 12वीं तारीख को, 13वीं तारीख को क्या है शाम तक, मगरिब की नमाज से पहले तक कुर्बानी की जा सकती है। तो गोया के पहले दिन लेकर बाकी और 3 दिन जो अय्याम तशरीक हैं, टोटल मिलाकर 4 दिन कुर्बानी करना क्या है, ये सुन्नत है, कर सकते हैं। पहला दिन अफजल है, दूसरे दिन भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं, चौथे दिन भी क्या है आप कुर्बानी कर सकते हैं वगैरह। इसी तरह से कुर्बानी करने के लिए इंसान को चाहिए कि छुरी और चाकू तेज कर लेना चाहिए और ताकि उसमें जानवर को ज्यादा आराम मिले, उनको तकलीफ ना हो। इस्लाम ने क्या है जानवर तक को क्या है तकलीफ पहुंचाने से मना किया है कि ज़बह करते वक्त भी उन्हें तकलीफ का ख्याल रखना है कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ किस तरह से नहीं होगी, पहले तुम चाकू और छुरी को बेहतरीन अंदाज में तेज और धारदार बना लो ताकि ज़बह करने में कम समय लगे और उस जानवर को तकलीफ कम हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहता, जब तुम जानवर ज़बह करो तो उनको अच्छी तरह से ज़बह करो। वलियुहिद्द अहदुकुम सफ़रतहु, और तुम में से चाहिए कि अपने चाकू को और छुरी को तेज कर ले, उसको धारदार बना ले और ज़बह करे ताकि जानवर को इससे आराम पहुंच सके। एक जानवर तक को इस्लाम ने क्या है तकलीफ पहुंचाने से मना किया। जब ज़बह करो तो तुम उनको बेहतर तरीके से ज़बह करो और तेज चाकू और छुरी से ज़बह करो ताकि उन्हें तकलीफ महसूस ना हो ज्यादा। तो वो इस्लाम जो जानवरों तक का ख्याल रखता है कि उन्हें तकलीफ ना हो, वो इस्लाम दहशत गर्दी और गुंडागर्दी का मजहब कैसे हो सकता है, फसाद बर्पा करने का मजहब कैसे हो सकता है और कत्ल गारत गिरी का मजहब करार देना क्यों कर क्या है मुनासिब हो सकता है। इस्लाम क्या है एक अमन पसंद मजहब है, इंसाफ पसंद मजहब है। अमन कायम करने के लिए इस्लाम आया है, फसादियों को तबाह करने के लिए और शिर्क और क्या है कुफ्र को मिटाने के लिए क्या है इस्लाम आया है और दुनिया में क्या है अमन शांति और सुकून पैदा करने के लिए आया है, ना कि फसाद बर्पा करने के लिए और फसाद क्या है फैलाने के लिए। ऐसा इस्लाम की तालीम, ऐसी इस्लाम की तालीम नहीं है। इसी तरह से जानवर ज़बह करते वक्त क्या है उनका रुख किबले की तरफ होना चाहिए, सुन्नत तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसों में जिक्र मिलता है। जाबिर कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 चितकबरे मेंढे क्या है खूबसूरत मोटे ताजे लाए गए। आपने उनको किबला रुख किया, क्या किया किबले की तरफ रुख किया, उनका चेहरा किया, उसके बाद फिर लिटाया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं पढ़ी और उसके बाद फिर आपने चाकू चलाया, छुरी चलाई, आपने ज़बह किया। तो सुन्नत तरीका यह है कि जानवर का रुख किबले की तरफ हो, ना कि ज़बह करने वाला अपना रुख क्या है किबले की तरफ करे, नहीं, जानवर का रुख किबले की तरफ होना चाहिए ज़बह करते वक्त। ये सुन्नत तरीका है। इसी तरह से क्या है कुर्बानी का जानवर आपने ज़बह कर लिया, गोश्त भी आपने बना ली, तक़सीम आप कैसे करेंगे इसके ताल्लुक से थोड़ी बहुत क्या है वजाहत और उसके बाद फिर क्या है खुतबे को खत्म करते हैं। तो इसके ताल्लुक से क्या है कुरान ने जो जिक्र किया है फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीरा, कुर्बानी का गोश्त क्या है तुम खुद खाओ और क्या है फकीरों मिस्किनों को क्या है भी खिलाओ, गरीबों मोहताजों को भी खिलाओ। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है फकुलू मिनहा व अतइमुल कानिअ अल मुतर्रा, ये बयान फरमाया है कि खुद भी खाना है, सवाल करने वालों को भी खिलाना है, गैर सवाली को भी खिलाना है। कि कुछ लोग क्या है नदार और जरूरतमंद तो है लेकिन क्या है इज्जत नफ्स की वजह से क्या है दूसरे के हाथ नहीं फैलाना है, तो उनको भी क्या है खिलाना है, उन तक भी क्या है ये कुर्बानी के गोश्त क्या है पहुंचाना चाहिए। तो कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक से खुद भी खाना है,
معاشرے میں کیا ہے غریب مسکین محتاج ندار یتیم وغیرہ ان سب کو بھی کھلانا ہے، اور اسی طرح سے کیا ہے اپنے دوست و احباب اپنے ملتے جلتے لوگوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کیا ہے کھلانا ہے۔ قربانی کی گوشت کو 3 حصوں میں 2 حصوں میں 4 حصوں میں 5 حصوں میں تقسیم کرنا سنت نبوی سمجھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت سمجھ کر، ایسا کچھ حدیثوں میں ذکر کیا ہے نہیں ملتا ہے کہ اتنا حصہ ہونا ہی چاہیے، نہیں، اپنی ضرورت کے حساب سے کیا ہے انسان اسے کیا ہے خود کھائے، معاشرے میں کیا ہے ضرورت مند فقیر محتاج وغیرہ جو بھی ہیں ان کو شریک کرے، ان کو کھلائے۔ اسی طرح سے آپ کے دوست و احباب ہیں، آپ کے گھروں میں آنے جانے والے آپ کے کیا ہے ملاقاتی لوگ ہیں، اسی طرح سے آپ کے کیا ہے رشتہ دار وغیرہ، ان کو لے کر کیا ہے آپ کو کیا ہے قربانی کا گوشت کھانے اور کھلانے کا کیا ہے شریعت نے قرآن نے کیا ہے ہمیں حکم دیا ہے۔ تقسیم ہونا ہی چاہیے 3، ایسا کوئی تاکیدی حکم کیا ہے ایسا نہیں ہے، اور یہ کوئی سنت طریقہ بھی نہیں کہ ایسا نہ ہونے سے کیا ہے گناہ ہو جائے گا وغیرہ نہیں۔ اگر آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ کیا ہے خوشحال ہیں، سبوں نے قربانی کی ہے، تو آپ وہاں اپنے حساب سے کیا ہے ملاقاتیوں وغیرہ کو جیسا چاہیں کھائیں اور کھلائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے بہت کم لوگوں نے قربانی کی ہے، چند لوگوں نے کی ہے، اور کافی لوگوں نے اپنی غربت و افلاس پریشانیوں کی وجہ سے قربانی نہیں کی ہے، تو آپ وہاں کم کھائیں، زیادہ تقسیم کریں۔ 3 حصہ میں 1 ہی حصہ کھائیں، 2 حصہ تقسیم کر دیں، اس سے بھی زیادہ تقسیم کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں وغیرہ، کہ معاشرے میں لوگوں کو کیا ہے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں اور ہم چند لوگ خوشحال ہیں، چند لوگوں نے کیا ہے ہم قربانیاں کی ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے قربانیاں اپنی غربت و افلاس پریشانیوں کی وجہ سے کیا ہے نہیں کی ہے، تو آپ زیادہ گوشت آپ تقسیم کیجئے۔ اب یہاں ذخیرہ اندوزی آپ اتنا نہ کیجئے کہ 8 دن تک کھائیے 4 دن تک کھائیے، نہیں، معاشرے میں ابھی ضرورت مند ان کو کھلائیے۔ ہاں، خوشحال لوگ معاشرے میں ہیں، کم ضرورت مند ہیں یا نہ کے برابر ہیں، تو آپ کیا ہے ان کو کھلا کر باقی اپنا آپ اسٹور کر سکتے ہیں، 3 دن تک کھا سکتے ہیں، 4 دن تک کھا سکتے ہیں، مہینوں کھا سکتے ہیں، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں کیا ہے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کیا ہے قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں نہ رکھیں، بانٹ کے ختم کریں غریبوں میں، لیکن جب اگلا سال آیا سارے لوگ خوشحال ہو گئے وغیرہ، قربانی دینے کے اہل ہو گئے، تو اللہ کے رسول سے پھر صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ نہیں، اب تم کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو۔ وہ تو پچھلے سال میں نے بتایا تھا، اس لیے کہ معاشرے میں اس کی ضرورت زیادہ تھی اور کافی لوگ پریشان حال تھے، اس لیے ہم نے تحدید کر دی تھی کہ 3 دن سے زیادہ کیا ہے آپ اپنے گوشت کو نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ خوشحال ہو گئے لوگ اور کیا ہے زیادہ تر لوگ قربانی کرنے کے اہل ہو گئے، قربانیاں دی ہی وغیرہ، اب تم کیا ہے کھاؤ کھلاؤ اور اسٹور کرو، تم 3 دن سے زیادہ بھی 4 دن 5 دن مہینوں تک کیا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو قربانی کے گوشت کے تقسیم کرنے کے تعلق سے بتلایا۔ قربانی کی جو خال ہے اس کو اپنے مصرف میں کیا ہے آپ لا سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، کہ اس خال کو کیا ہے آپ اپنے استعمال میں لائیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، بیچ کر اس کی قیمت اپنے اوپر یوز نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، فی نفس سے ہی خال کو کیا ہے استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے اس خال کو تو غریب مسکین بیواؤں یتیموں میں کیا ہے آپ اسے بانٹ دے دیں، وہ اپنا جو بھی کریں اس کو اپنے یوز میں لائیں گے وغیرہ۔ تو قربانی کی خال کا یہ کیا ہے اس طرح کی یہ مصرف ہے۔ بہرحال یہ قربانی کی عید کی تیاری کے تعلق سے کچھ چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب